السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالہ سے یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء و رسل تشریف لائے، ہر ایک کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اسلام تھا۔ لیکن اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تمام جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی۔ قیامت تک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل جاری و ساری رہے گا۔ اس کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسری طرف جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ اس لیے موجودہ جو یہود و نصارہ ہیں، موجود ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، انہیں صرف اور صرف ایک ہی دعوت دی جاتی ہے، وہ اسلام کی دعوت ہوتی ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جس تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے وہ دین اسلام کی دعوت ہے، اور ہر ایک جس کے کانوں میں یہ دعوت تبلیغ پہنچ رہی ہے اس کا اسلام پر عمل کرنا، اسلام کو قبول کرنا، یہ لازم و ملزوم فرض ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ اگر عیسائی یہ کہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے موجودہ دور میں، یہود کہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، اور آپ یہ دیکھیں جو تورات پر ایمان لا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ اب بھی اس وقت کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، یہود کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ قرآن نے، عرشوں کے مالک نے یہ اعلان فرما دیا ہے دین صرف اسلام ہے اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے، جن کے 3 سوالات ہیں، باقی سوالات پر بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ایک سوال ان میں سے یہ ہے کہ ما دینُ کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا، ہر مشرک سے ہوگا، ہر مومن سے ہوگا، یہود و نصارہ جو مرنے والا ہے قبر میں اس سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی اس کا جواب جو احادیث میں موجود ہے، قرآنی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ کہنے والا کہے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو گویا ہمیں قرآن پاک سے بھی یہ پتہ چلا کہ دین صرف اسلام ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے، اس نے ہمیں اتنا خوبصورت مذہب عطا فرمایا۔ ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور کون سا احسان ہوگا؟ سب سے، ویسے تو احسانات کی برمار ہے جو انکاؤنٹیبل ہے، لیکن اگر صرف اسی چیز کو سامنے رکھا جائے کہ ہم نے آنکھ کھولی تو ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور مسلمانوں میں سے بھی، یعنی مسلمان تو بہت ہیں، مسلمانوں میں سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو سب سے افضل امت ہے، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ سے بھی پیدا فرمایا ہے، اور امت محمدیہ میں بھی دو قسمیں، امت دو قسموں کی ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ اللہ نے امت دعوت میں نہیں، ہمیں امت اجابت میں رکھا ہے۔ امت دعوت کون سی امت ہے؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اعلان جو اسلام کا، تبلیغ کا، دین کا ہوا، وہ ہر طرف کائنات میں دعوت کا کام کیا۔ یعنی امت دعوت میں کافر بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، یہود و نصارہ بھی آتے ہیں، یہ امت دعوت میں آتے ہیں۔ دعوت پہنچ رہی ہے، وہ اگر قبول کر لیں تو یہ امت اجابت بن جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو وہ امت میں تو ہیں لیکن امت دعوت ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت اجابت میں سے بنایا ہے، ہمیں قبول کیا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت اجابت سے بنایا ہے۔ دین کے رستے پر جب بھی کوئی چلا ہے، یاد رکھیں کہ مشکلات نے آ کر اس کا سامنا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور آپ اس کو نقصان کہہ سکتے ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں دین پر جو شخص بھی چلتا ہے اسے مختلف قسم کی رکاوٹوں کا سامنا شیطان کی جانب سے تو ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے بھی اسے مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے جو علماء کا طبقہ ہے، جو مساجد کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو ہم حقیر جانتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہ بالکل کوئی شخص کہنے نہیں، آپ دیکھیں ٹھیک ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن معاشرے میں جو مولوی جس طبقے کو کہا جاتا ہے اسے انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں اگر گھر میں کوئی، وہ جو ایک بات مشہور ہے کہ گھر میں دوسری دفعہ سالن بھی نہیں ملتا، اس نے بھی اگر بات کرنی ہو تو مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام کے خلاف وہ بولتا ہے۔ معاشرے میں اگر مولوی گزر جائے تو اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے آج رات بھی مصروفیت ہوتے ہوئے میں نے یہاں پر ایک نکاح پڑھایا، تو وہ جو دلہے کے والد صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ آپ مائک میں تلاوت نہ کریں، مائک میں تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مائک سائڈ پہ رکھا، اور اہل خانہ جو لڑکی والے تھے ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ نہیں آپ مائک میں وہ تلاوت سنائیں جو آپ حجویری مسجد میں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا فیصلہ آپ کر لیں، ہم مائک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مائک کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا یہ اس طرح بیٹھ کر اس مجلس میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، مائک کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو ساؤنڈ میں گانے لگے ہوئے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے، اس گانوں کی آواز، وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کے اس تلاوت کرنے سے آواز باہر تک جائے گی، اچھا نہیں لگتا۔ یقین جانے کہ اس میں ایکو سسٹم میں جو آخری پوائنٹ تھا وہاں تک انہوں نے گانوں کی آواز کھولی کہ ساتھ والے بندے تک ہمیں آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہیں برا کیا لگ رہا تھا؟ قرآن، وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھا انہوں نے، نکاح کر رہے ہیں، انہیں کیا برا لگ رہا تھا کہ تلاوت مائک میں نہ ہو، مائک میں ایجاب و قبول نہ ہو، مائک میں نکاح کا خطبہ نہ پڑھا جائے، مائک میں دعا نہ کی جائے، اور گانوں کی آواز یقین جانے کہ اتنی اونچی تھی کہ ساتھ والے بندے کی ہمیں آواز سنائی، اسے بات نہیں ہم کر سکتے تھے۔ تو ہم نے دین کو اس لیول پر ہم لے کے چلے گئے ہیں۔ اسی لیے میں مثال آپ لوگوں کی دے رہا ہوں، اور بالکل یہ ابھی تو اس بات کو شاید 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایسے 20 معاملات میرے ساتھ پیش آ چکے ہیں کہ ہم نے دین کو اس لیول پہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ مولویوں تک محدود ہے، اور جس کے ساتھ مولوی لفظ لگتا ہے دین سیکھنا بھی اس نے ہے، سکھانا بھی اس نے ہے، عمل بھی اس نے کرنا ہے۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں پر دین کا کسی قسم کا امپلیمنٹ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ آپ مسلمان ہیں،
آپ سے، آپ کے بچوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، جس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس سے سوال پوچھا جائے گا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ اس کا جواب دے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اگر جواب اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین کے رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے رستے میں جب بھی کسی کو رکاوٹیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، وہ ایک مرتبہ مجھے یاد کر لیا کرے۔ حضور نے فرمایا مجھے یاد کر لیا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ دین کے رستے میں سب سے زیادہ رکاوٹوں کا سامنا مجھ محمد نے کیا ہے، حضور نے کیا ہے۔ وہ رکاوٹیں کیسی تھی؟ ابو لہب کی بیوی ہے یہ ام جمیل، یہ اسلام کی پہلی دہشت گردہ تھی۔ اس کے گھر میں یہ انتہائی امیر زادی تھی، گھر میں نوکر چاکر تھے، گھر کا ہر کام اس کے ملازم کیا کرتے تھے، کئی جو ہے وہ درجنوں اس کی ملازمائیں ہوتی تھی جو اس کا کام کرتی تھی۔ لیکن جب یہ عداوت مصطفیٰ اور دین کے بغض میں نکلی تو اس نے اپنے پروٹوکول کو سائیڈ پہ رکھا، اپنے نوکروں چاکروں کو سائیڈ پہ رکھا۔ اس نے کیا کیا؟ خود جا کر اتنی بڑی امیر زادی، یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ پی ڈبلیو ڈی میں، بیریا میں رہنے والی کوئی سڑک پر جھاڑو لگا رہی ہے تو وہ تو پہلی بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو مکہ کی امیر زادی جو تھی، جس کے گھر میں سینکڑوں نوکر کام کیا کرتے تھے، وہ خود جنگل میں جا کر کیکر کے درخت کے کانٹے چن کر حضور کے رستے میں بچھایا کرتی تھی۔ عداوت دین، عداوت مصطفیٰ اور بغض مصطفیٰ میں وہ اتنی آگے جا چکی تھی کہ گرمیوں میں بھی لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ رکھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں بچھاتی تھی تاکہ حضور کو تکلیف ہو۔ دین کی دعوت یہ دے رہے، تبلیغ کا کام کریں، انہیں تکلیف ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں دین کے رستے میں مشکلات آ جائیں تو مجھ محمد عربی کو یاد کر لیا کرو، سب سے زیادہ رکاوٹوں کا سامنا میں نے خود کیا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے اسلام ہے، جو بندہ بھی اس رستے پر چلتا ہے یاد رکھیں کہ اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے آج کے اس دور میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ دین سے انتہائی دور ہے۔ جس نوجوان کو، یعنی آپ یہ جملہ بھی سنتے ہیں کہ سونے کا نوالا لے کر جو پیدا ہوتے ہیں، یعنی جسے اللہ نے بڑی گاڑی، بڑا گھر، بنگلہ دے دیا ہے، وہ نوجوان تو دین کے بالکل قریب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ نوجوان دین کے قریب نہیں ہے اور انتہائی حقارت کی نگاہوں سے دینی طبقات کا وہ تبصرہ بھی کرتا ہے۔ اور جیسے ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ جو قومی کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر جہاد کا اعلان کیا ہے کہ اس وقت جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ فلسطین میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، 50,000 سے زائد مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، تو اس پر یہ انتہائی جاہل ترین بندہ، یہ جو فواد چودھری نام کا ہے، اس نے اپنے ٹویٹر پر یہ کہا ہے کہ سارے جہاد پہ چلے جاؤ اور مولویوں کو ملک دے دو، یہ ملک چلائیں گے۔ یہ جاہل انسان ہے، اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی ہیں وہ سارے ہی مولوی تھے۔ کوئی حضرت جناب ابو بکر پاک کی صورت میں آیا ہے، کوئی جناب علی المرتضیٰ کی صورت میں آیا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ سارے مذہبی طبقہ تھا، وہ ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے سروں پر دستاریں بھی سجائی ہوتی تھی اور ہاتھ میں تلواریں بھی اٹھائی ہوتی تھی۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ایسے حکمران ہمیں مل گئے، لیکن یہ تب ہے کہ جب یہ طبقہ دین سے دور ہوگا، یہ دین کے خلاف بات کرے گا۔ میرے پاس مزید مثالیں، میں آگے چلتا ہوں۔ ہمارا جو اس وقت نوجوان ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، وہ دین کی طرف نہیں آتا۔ اس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی تو وہ اپنا سٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے، وہ اپنا لیول دیکھتے ہوئے، منصب دیکھتے ہوئے وہ مسجد میں نہیں آئے گا، وہ تراویح میں نہیں آئے گا اور دینی معاملات سے وہ دور رہے گا۔ حضرت آؤ میں آپ کو ایک مکہ پاک کے نوجوان کی بات سناؤں جو
بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان ایسا تھا پورے مکہ میں ان کی سواری جیسی کسی کے پاس سواری نہیں تھی۔ آپ یہ کہہ لیں کہ میں یہ کہوں کہ کسی شخص کے پاس 2.5 کروڑ سے مہنگی کسی کے پاس کوئی کار ہو یا بڑی گاڑی ہو، جو پھر یہ کہا جائے کہ یہ پورے پاکستان میں 3-4 ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر وہ شخص تھے کہ پورے مکہ میں آپ کی سواری جیسی کوئی سواری نہیں تھی۔ پورے مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑوں جیسے کسی کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور جہاں جہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرا کرتے تھے خوشبوئیں اس رستے کا طواف کیا کرتی تھی۔ مکہ والے جان لیتے تھے اس وقت یہاں سے وہ جوان گزرا ہے جس کے پاس بے شمار پیسہ ہے، بے شمار دولت ہے، وہ اچھے سے اچھی خوشبوئیں لگاتا ہے۔ لیکن ایک دن وہی مصعب بن عمیر، اچھا لاڈ کا اس جوانی میں عالم یہ ہے کہ اماں جوان ہونے کے بعد بھی حضرت مصعب بن عمیر کو خود کھانا کھلاتی ہے، میرا بیٹا لاڈلا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مکہ کی گلی سے حضرت مصعب بن عمیر باہر نکلے، وہاں سے نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہو گیا۔ حضور کی نگاہوں سے جب سامنا ہوا تو یا تو حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی یا حضور کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی، دل کی کایا ہی پلٹ گئی، دل کی کایا پلٹ گئی۔ وہ نوجوان اچھی گاڑی والا، اچھے کپڑوں والا، اچھی خوشبوؤں والا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ایسا فنا ہوا کہ کسی نے گھر جا کر خبر دے دی ماں کو کہ تمہارا بچہ تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ آج کل تو بچہ بگڑ جائے تو یہ کہا جاتا ہے، مکہ کے اس جہالت کے دور میں کہا جاتا تھا بچہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور بھئی کیسے ہاتھوں سے نکل گیا ہے؟ کہا ہاتھوں سے نکل گیا ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی اماں کو پتہ چلا، انہوں نے گاڑی لی، انہوں نے کپڑے لے لیے، انہوں نے خوشبوئیں لے لی، اور پھر اگر مکہ کی گلیوں میں کسی کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے تو وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ذات ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا مصعب تیرے پاس سے سارا کچھ چھن گیا ہے، مصعب ہوا کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں چونکہ میں نے کلمہ حضور کا پڑھ لیا ہے، چونکہ میں نے دین جو ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چنا ہے۔ یہاں پر 2-4 پیسے کسی کے پاس آ جائیں، وہ اپنے پروٹوکول اور سٹیٹس کو مینٹین رکھتے ہوئے وہ اس طبقے کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ یہ مولوی، یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ کیا جانے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دین اسلام ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عزتیں لوگوں کو ملتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ عزتیں صرف کس کی ہیں؟ جو دین مصطفیٰ کریم پر چلتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ کو مدینہ پاک میں بھیج دیا گیا، تو ابھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو یاد رکھیں آپ کے نالج کے لیے کہ مدینہ پاک میں سب سے پہلا جمعے کا خطبہ جو دیا گیا وہ حضرت مصعب بن عمیر نے دیا تھا، اور آپ مدینے میں سب سے پہلے مبلغ ہیں جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ اور حضور نے جب ہجرت کی نا تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت مصعب بن عمیر آ رہے۔ حضور نے دیکھا وہ مصعب بن عمیر کہ جو اچھے کپڑے پہنتا تھا، اچھی گاڑی پر، وہ گرد میں لپٹا ہوا ہے تبلیغ کا کام کر کر کے، اور سارے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر۔ حضور نے گلے سے لگا کر اور آنسو بہانا شروع کر دیے، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی بتایا یہ دیکھو میرا مصعب ہے، دنیا کی ساری سہولتیں اس کے پاس تھی، ساری آسائشیں اس کے پاس تھی، میرے دین کو اس نے چنا ہے۔ اس کے گھر چلا گیا، کپڑے چلے گئے، والدہ چلی گئی، اس نے کہا مجھے 1000 ایسی مائیں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دین کی برکتیں کہ پھر حضرت مصعب بن عمیر اس وقت، وہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے اس جوان کی روزے مبارک کو تو حضرت امیر حمزہ کے سر والی سائڈ پر 2 قبریں، ایک حضرت عمر بن جموع کی ہے اور ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ دونوں حضور کے صحابی جو ہیں حضرت امیر حمزہ کے، آپ غزوہ احد میں جب جاتے ہیں میدان احد میں تو وہاں پر حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک کے پیچھے 2 پتھر ہیں،
وہ حضرت مصعب بن عمیر کی قبر مبارک ہے۔ لوگ بھی آ کر بتاتے ہیں ہر وقت وہاں سے خوشبوؤں کا جھونکا جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایسے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کیا تھا۔ ہم محنت مزدوری کے لیے دین کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہر الٹا کام کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے، دین کو دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ جس بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام وہ بھی پریشان ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، انبیاء و رسل کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ آج کا طبقہ جس کو سیدھی نماز نہیں آتی، اسے طہارت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ کہتا ہے کہ کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا نہیں جائے گا، وہاں پر معاملہ سخت ہو جائے گا۔ اس لیے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اللہ رسول سے ڈرے، اس کا خوف خشیت خداوندی پیدا کرے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، ان کی محنتیں وہ کس لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی اسلام کی خاطر ہیں۔ آپ کا سٹیٹس، آپ کا پیسہ یہیں پر رہ جائے گا، لیکن وہاں پر جو کام آئے گا وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ سامعین محترم، پھر لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ نتھی کر دیا ہے، کہ کہتے ہیں کاروباری لوگوں کا کیا لینا دینا ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، تاجروں کا کیا لینا دینا ہے دین سے، تاجر بھی اکثر ہوتے ہیں، دین سے کیا لینا دینا ہے، پھر ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں کہتے ہیں دین سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ سارے جملے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تاجروں کے نام کی بات کرتے ہیں، مکہ پاک، مدینہ پاک، شام میں، بغداد میں، کسی بھی جگہ پر ایک نام غنی کا لفظ بول کر دیکھیں، زمانہ آپ کو فوراً ایسے جھروکے دکھائے گا جسے دنیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے بڑا غنی کہ حضور نے لقب ارشاد فرما دیا یہ غنی ہے، حضرت عثمان سے بڑا کوئی تاجر وہاں پر نہیں تھا۔ آپ تجارت ہی کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنے پیسے کو، اپنے بینک بیلنس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر اسلام کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ اگر آپ کپڑے کی تجارت کی بات کریں، مکہ و مدینہ، ایران، شام، عراق میں سب سے بڑا کپڑے کا جو تاجر تھا اس کا نام حضرت جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ نے اپنی تجارت کو بھی سامنے رکھا، لیکن آپ نے کہا اس تجارت سے بھی کئی زیادہ بڑھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ ہم نے اپنے سٹیٹس کو دیکھا، تاجروں نے، کاروباری حضرات نے اپنے سٹیٹس کو دیکھا، حضرت جناب ابو بکر پاک جو 11 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی تجارت کو پسے پردہ ڈال کر اسلام کی خدمت کی۔ ہم نے کاروبار کے لیے نمازوں کو چھوڑا، ہم نے کاروبار کے لیے تراویح کو چھوڑا، ہم نے کاروبار کے لیے دینی معاملات کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کو زمین سے لگایا، یعنی انتہائی لو سمجھا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور اس وقت جو مسلم امہ جتنی بھی ہیں، جتنے ممالک بھی ہیں، اس وقت وہ خاموش تماشائی بن کر فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، غزہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس وقت آپ دیکھیں، وہ چاہے کسی بھی مسالک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کل متفقہ طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے، مفتی تقی صاحب نے، دونوں بڑے جید مفتیان ہیں، دونوں نے فتویٰ یہ دے دیا ہے کہ اس وقت امت پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمارے حکمران جہاد کا اعلان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے بار بار فلسطین کے لیے بھی مدد کی، غزہ کے ان لوگوں کے لیے فنڈ اکٹھے کر کے وہاں پر بھیجے۔ ایک اور جہالت جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کا اس طرف، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ اس کا استعمال آپ لوگوں تک ہے، اچھا پیغام بھی پہنچائیں، برا بھی۔ پرسوں ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، تو اس نے بندے نے لکھا تھا کہ فلسطین کے حالات اتنے خراب ہیں، کہاں ہیں وہ پیر جو اپنی کرامتوں کا اعلان کرتے ہیں، جو پھونکوں سے فلاں کو شفا دے دیتے ہیں۔ اس نے سارا اس کا اٹیک اولیاء کرام کی طرف تھا، چونکہ یہ لوگ تو اللہ کے ولیوں سے دور ہیں، اور موجود ہے احادیث میں
کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اللہ نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی۔ مختلف قسم کی اس نے باتیں رکھی کہ وہ دم درود والے کہاں گئے جو کہتے ہیں شفا ہو جاتی ہے، وہ جا کر فلسطین پر دم درود کریں اللہ شفا دے دے، وہاں کے لوگ ٹھیک ہو جائیں، اسرائیلی تباہ ہو جائیں۔ تو میں نے وہ چھوٹا سا کومنٹ اسے بھی کر دیا، میں نے کہا اللہ تو رحیم ہے رحمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کیوں نہیں برسا رہا وہاں پر؟ آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ کسی میں نہیں آیا کہ آپ نے دم درود کو شاید زیادہ سمجھ لیا، اللہ کی رحمت کو زیادہ نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اس کی جزا بھی دے گا۔ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطینیوں کے لیے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو یہ پھر ایک کومنٹ کرنے، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرنے کے بعد سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم کتنے بڑے فلاسفر ہو چکے ہیں۔ میں وہ لفظ اسی لیے مہذب استعمال کر رہا ہوں، ان لوگوں کو طہارت کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ یہ اللہ کے اولیاء کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو معاملات ہیں آپ لوگ دعا بھی کریں، اور ہم سارے اس وقت تیار ہیں کہ ہمارے مذہبی طبقے نے، اور یہ کریڈٹ بھی صرف ہمارے ملک پاکستان کو جاتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں الازہر یونیورسٹی ہے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس سے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ اس وقت بغداد جو علم کا منبع تھا، مرکز تھا، وہاں سے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ سعودی عرب جسے لوگوں کی نظروں میں حضور کے لیے، حضور کے زمانے مبارک سے لے کر جو مرکز ہے، مدینہ پاک ہے، مکہ پاک ہے، اس سے ہٹ کر کتنے بڑے مفتی ہیں، ہر معاملے میں وہ یہ سرخ رومال جنہوں نے پہنے ہوتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک ذرہ برابر بھی فلسطین کے حق میں انہوں نے بات نہیں کی، اگر بات کی ہے تو ہمارے ملک پاکستان کے علماء نے بات کی ہے۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کریں، یہ کریڈٹ صرف پاکستان کے علماء کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہم پر تعدیر سلامت رکھے، ہم ملک پاکستان میں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون عطا کیا ہے، اس بات کا بھی شکر ادا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔